اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الایام جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پہ درود و شریف کے نذرانے بھیجیے۔ اپنے گھروں کو سرکار علیہ السلام کے درود پڑھنے سے جو رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اس سے بھریے، اور کوشش کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور اس کے اوپر چلیں، کیونکہ نجات کا راستہ یہی ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، اور یہ دونوں اللہ کے احسانات اتنے بڑے ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی صرف ان دو احسانات کے شکر ادا کرتے ہوئے گزر جائیں تو بھی کم ہے کہ ایک انسان بنایا اور دوسرے سرکار علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، سرکار علیہ السلام کا امتی بنایا۔ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے بھی نہیں حادثہ دیکھ کر۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ آج کل میرے اور آپ کے گرد و نواح میں روزانہ ایسے دلخراش واقعات سامنے آتے ہیں کہ انسانیت کہیں دم توڑتی نظر آتی ہے۔ اگر شروعات کچھ دن پہلے ہونے والے سانحے سے کروں تو شاید کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ آج ارم ضیاء اتنی پرانی بات کو لے کے کیوں ڈسکس کر رہی ہیں؟ بات پرانی نہیں ہوتی، ہر چیز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے لنک کر رہی ہوتی ہے۔ ہم اس کو پرانا کر دیتے ہیں اور پرانا کر کے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور بھولنے کے بعد ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہم نے نہ کرنے کی قسم کھا لی ہوتی ہے۔ شروع کروں گی مری کے واقعات سے۔ مری میں جو بھی کچھ ہوا، 22 جانیں گئیں۔ گھومنے کے لیے بہت سارے لوگ پورے سال ناظرین پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم ان چھٹیوں میں بچوں کو نزدیک ترین ڈیسٹینیشن مری، جو پیکج میں بھی ایزیلی آ جاتا ہے، وہاں لے کے جائیں گے۔ بچوں کی خواہش پہ ان کو برف باری دکھا کے لائیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسی برف میں ہماری قبر بن جائے گی، اسی برف میں میرے یہ لختے جگر سوتے رہ جائیں گے۔ یہی برفیلی ہوائیں ہمارے ہاتھ چھڑا کر ہم کو گہری کھائیوں میں لے جائیں گی۔ آج خداحافظ کر کے اپنے گھر والوں سے نکل رہے ہیں تو ان کو واپس نہ دیکھ سکیں گے، کیونکہ اگر انسان کو یہ ساری باتوں کا علم ہو تو وہ ان راستوں پہ چلے ہی نہیں۔ بات بے حسی کی کروں گی، بات انسان ہو کے انسان نہ ہونے کی کروں گی۔ آپ سب روز سن رہے ہیں، ابھی بھی انٹرویوز آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مری والوں نے ایک ایک کمرے کا کرایہ جو 4,000 5,000 تھا 40,000 لیا۔ کس طریقے سے عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتار کے، کانوں سے بندے اتار کے سونے کی چیزیں ان کو دے دیں کہ خدا را ہمارے بچوں کو کچھ کھانے کو دے دو، ہمیں ہیٹر دے دو، ایک کمرہ دے دو۔ لوگ جیسے گدھ بن گئے تھے، گدھ جیسے انتظار کرتا ہے کہ یہ اللہ نے کتنی بدقسمتی لکھی ہو اس جانور کی قسمت میں۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ مردار کھاتا ہے اور وہ بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ کب اس کی آخری سانس نکلے اور کب میں جا کے اپنی چونچ سے اس کو ادھیڑ ڈالوں، کھدیڑ دوں، نوچ کے ختم کر دوں۔ ہم بھی تو گدھ بن گئے کہ جب ایسا موسم آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہی موسم ہے جو کمائی کا ہے، اور ہم انسانیت سے اتنے گر چکے ہیں کہ یہ کام کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے روٹی میں بڑی برکت دے دی، اس سیزن ہماری بڑی کمائی ہو گئی۔ لوگوں کی بددعاؤں کے اوپر کمانا، لوگوں کو غموں کے اوپر اپنی عمارتوں کو کھڑا کرنا، یہ کس کو راس آیا ہے؟ مری کا سانحہ ہوا، گزر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مری پہ بین لگا دو، مری کوئی نہیں جائے گا، مگر ابھی بھی نیوز یہی آئی کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی کہ برف باری کی وجہ سے لاسٹ ویک کہ گلیات کی طرف کوئی نہیں جائے گا کیونکہ کچھ برف باری ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ جا رہے ہیں۔ کہاں گئی وہ قسمیں، کہاں گئے وہ وعدے، کہاں گیا وہ اعلان کہ ہم مری کو بین کریں گے؟ کر کے تو دیکھیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ لیکن بات مری پہ ختم نہیں ہوتی۔ بات کرنے کا مقصد آپ سے مری کے واقعے کو دوبارہ سے زندہ کرنا نہیں تھا، اس کو تو زندہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمیشہ احساس رہے کہ ہمیں منٹ نہیں لگتا انسانیت سے نیچے گرتے ہوئے، ہم اتنی سی دیر نہیں لگاتے
اور اللہ رب العزت نے جو شرف ہمیں بخشا ہے اس کو کہیں سلا کے آ جاتے ہیں. سردی بڑھی تو پورے پاکستان میں، کیونکہ گیس کی شارٹیج ہم سب سامنا کر رہے ہیں، ویدر اٹس کراچی اور اسلام آباد، کہیں کسی بھی آپ شہر کو حصے کو لے لیں، وی آر فیسنگ دی شارٹیج آف گیس. گھروں میں روٹیاں نہیں جل رہی، ملیں بند پڑی ہیں، بچے بغیر ناشتے کے اسکول چلے جاتے ہیں. تو اس پہ لکڑی والوں نے لکڑی کی قیمتیں بڑھا دی کہ غریب آدمی سوچے کہ میں لکڑی جلا کے اپنے گھر کا چولہا جلا لوں تو اس کی قیمت اتنی کر دی گئی. آپ سوچیں کہ چلو ایک ہی وقت کھانا پکاؤں، بچوں کو بھوکا جانے دوں صبح. کہاں کی انسانیت ہے؟ کتنا کما لوگے بھائی؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان ہونے کا جو فرض ہوتا ہے اور شرف ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے لیے کھول دو، اللہ سے اس وقت تجارت شروع کر دو کہ اے میرے رب، اگر یہ لکڑی 100 روپے کلو میں دیتا ہوں تو تیری خاطر میں اس کو 80 روپے کلو دوں گا تاکہ تیرے بندوں تک پہنچ سکے. یقین مانے بظاہر جو 20 روپے کا گھاٹا آپ کریں گے وہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کس طریقے سے آپ کو واپس کرے گا، کہ آپ کی سوچ میں، آپ کے گمان میں وہ آ بھی نہیں سکتا. کیونکہ جب ہم رب کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو رب کوئی چیز رکھتا نہیں ہے. رب کے پاس تو ایک قدم بڑھاؤ تو رب 100 قدم آپ کی طرف رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیتا ہے. مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہم لکڑی مہنگی کر دیتے ہیں. گیس کی شارٹیج کے اوپر ہم پڑوسی اپنے ایک ملک سے منگائی ہوئی پانی ملی ہوئی گیس وہ بھر دیتے ہیں، قیمت اتنی ہی وصول کر رہے ہیں. میرے خیال سے 250 پر kg ہے if I'm not wrong. قیمت اتنی ہی ہے، اور جو گیس ہمیں بہت سستی ملتی ہے اور جو گیس بیچنے میں بھی سستی ہونی چاہیے وہ 250 روپے میں ہی ہم سلنڈرز میں بھر کے دے دیتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ پانی ملی ہوئی گیس سلنڈر کو کبھی بھی پھاڑ سکتی ہے. اور پھٹتے ہیں اور لوگ مرتے ہیں. آئے دن اخبارات میں خبر آتی ہے کہ سلنڈر کے پھٹنے سے ایک ہی گھر کے 4 افراد جھلس کر مر گئے. کیا گیس بیچنے والے کو کبھی یہ احساس ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھر میں یہ سلنڈر کبھی لگائے گا؟ اور آج یہ بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ آپ سب جو بھی گیس استعمال کرتا ہے اگر ان کے برتن کالے پڑتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ سستی گیس ہوتی ہے جس میں پانی ملا ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی بلاسٹ کر سکتی ہے، کبھی بھی وہ سلنڈر پھٹ سکتا ہے اور آپ کے یہاں قیمتی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک موبائل کے پیچھے کسی کو گولی مار کے چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور لوگ لاکھوں روپے کے موبائل لے کے گھوم رہے ہیں، اس لیے وہ اس سے موبائل تو اسنیچ کر لیتے ہیں لیکن جاتے جاتے اس کی زندگی بھی لے لیتے ہیں. اور کبھی کبھار تو موبائل صرف 4، 5، 6 ہزار روپے والا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی وہ گولی اس کے نام لکھ جاتے ہیں. اور ایک گھر کا وہ کمانے والا جو ابدی نیند سو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ بات وہ اسنیچنگ کرنے والا کبھی نہیں سوچتا. تو ہم انسانیت سے اتنے نیچے کیوں گر گئے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں، یا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھوں کہ جنہوں نے کبھی اپنی زندگی کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ خلقت خدا کو بانٹ دیا. تو سب سے زیادہ بے حسی کی چادر اوڑے ہوئے جو ہمارے حکمران ہیں، خدارا اس مملکت پاکستان پر جس سے آپ نے اتنا کمایا، جس سے آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹس بھرے، جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدارا اس کے لوگوں کے اوپر رحم کیجئے. پاکستان اس ملک کے ہر سیاستدان سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ نوچ کے لے گیا مجھے صاحب جس کو جتنی میری ضرورت تھی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے 90% سیاستدان، 10% کو میں چھوڑے دے رہی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی اچھائی ضرور ہوگی تبھی یہ ملک بھی چل رہا ہے. پاکستان کے 90% مسلمان
مسلمان، ظاہر مسلمان ہی ہیں سیاستدان زیادہ تر، وہ پاکستان کو اسی طرح نوچ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ گدھ مرنے کے بعد نوچتا ہے اور یہ مرنے کا انتظار نہیں کرتے. یہ زندہ کو ہی نوچ کے لے جاتے ہیں. کبھی سوچئے کہ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ فاقہ، یہ خودکشیاں، یہ غم آپ کے گھروں میں ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ دل دکھے گا مگر شاید نہیں دکھے گا، کیونکہ کرپشن کرنے والوں کے تو دلوں میں دل ہی نہیں ہوتا. وہ نفس امارہ کا اتنا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کہیں مجھ پہ وہ وقت تو نہیں ہے کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے اور اس پہ قفل لگ چکا ہے اور میرے لیے اب واپسی کا راستہ نہیں ہے؟ واپس سب کو جانا ہے. ذرا نظر دوڑائیے پیچھے، اور جب سے قیام پاکستان بنا اور آج تک دیکھیے کہ بڑے بڑے نام کیسے مٹی میں مل گئے. تو کوشش کیجئے کہ جب مٹی کے نیچے جائیے تو کچھ ایسے کام ہوں کہ اس دنیا میں چند لوگ صحیح ایسے ضرور ہوں جو آپ کا نام لے کے کہیں کہ نہیں، بہت اچھا آدمی تھا یا بہت اچھی خاتون تھی، ہمارے لیے بڑا کام کیا، لوگوں سے محبت کرتے تھے، انسان دوست تھے. خدا را انسان دوست بن جائیے. پاکستان کے سسکتے بلکتے عوام جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو جہالت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جانور نہیں ہے، وہ انسان ہیں. آپ انہیں جانوروں کی طرح سے ہانک رہے ہیں اور وہ پٹی آنکھوں پہ باندھے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان جس نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو ان عہدوں پہ پہنچایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی بڑی کرسیاں عطا کی ہیں جہاں آپ بیٹھ کے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ بات سیاستدان کے علاوہ میں پاکستان کے ہر اس شخص سے کہنا چاہتی ہوں جو اس وقت کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے پاکستان کی عوام کا قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو خدا را قسمت کا فیصلہ کرتے ہوئے، قلم سے کچھ لکھتے ہوئے ضرور سوچئے گا کہ آپ کس جگہ ہیں، اللہ نے آپ کو کون سی ذمہ داری دی ہے، اور اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا. تو اس پوچھ سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈریے اور کوشش کیجئے کہ اللہ نے انسان بنایا ہے تو انسانی رہیں، انسان ہونے کی لاج رکھیے، انسانوں سے محبت کیجئے، انسانیت کا درس دیجئے اور انسانوں کے اوپر رحم کیجئے، کیونکہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رب نے آپ کی رسی اس لیے دراز کی ہوئی ہو کہ آپ کل نہیں تو آج سدھر جائیں. پتہ نہیں کل آنا بھی ہو یا نہیں آنا ہو، تو آج کو سدھار لیجئے اور پاکستان سے محبت کر کے زیادہ کچھ نہیں، جتنا لیا ہے بس اتنا ہی واپس کر دیجئے اور یہ ثابت کر دیجئے کہ انسانیت ہم میں زندہ ہے. جمعے کا دن ہے، سرکار علیہ السلام پہ درود و سلام کے نذرانے بھیجیے گا، اور میرا دیکھنے والا ہر شخص، میں اپنے ہر ویور سے یہی اپیل کروں گی کہ ہم جس مقام پہ بیٹھے ہیں اس مقام سے انصاف کیجئے اور اس انسانیت کے جذبے کو اپنے اندر زندہ رکھیے. اگلے جمعے تک کے لیے رمضیہ کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.